بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحین میری کزن بھی تھی اور کلاس فیلو بھی۔ ان دنوں ہم ایف اے کی طالبات تھیں۔ اچھی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے وہ ہمیشہ فرسٹ اور میں سیکنڈ پوزیشن لیتی۔ ہماری دوستی مثالی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے حسد کرنے کے بجائے مزید محنت سے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتی تھیں۔ کالج کی سب لڑکیاں جانتی تھیں کہ ہم دونوں میں آپس میں بہت پیار ہے۔ کالج میں تو ہم ہر وقت ساتھ ہوتی، لیکن ہمارے گھر فاصلے پر تھے، تبھی خاص مواقع پر ہی ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا۔ ہمارے درمیان یوں تو ذہنی ہم آہنگی تھی، لیکن ایک بات پر اختلاف رہتا تھا۔ وہ ایک آئیڈیل پرست لڑکی تھی اور میں حقیقت پسند۔ میں اسے سمجھاتی کہ حقیقت اور آئیڈیل ندی کے دو کنارے ہیں جو باہم مل نہیں سکتے، لیکن وہ میری اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتی تھی۔ اس میں ایک بات بہت اچھی تھی کہ وہ مجھ کو سچے دل سے دوست سمجھتی تھی اور بھروسہ بھی کرتی تھی۔ مجھ سے اپنی کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ وہ اپنے خوابوں میں ایک ایسے شہزادے کو بسائی ہوئی تھی جو کسی دوسری دنیا کا باسی تھا۔ جب وہ ایک خوبصورت جیون ساتھی کی تمنا کرتی تو میں کہتی کہ جیسا بت تیرے خوابوں میں ہے، حقیقی زندگی میں ایسا حسین شہزادہ تجھ کو نہیں مل سکتا، لہٰذا تم کسی شہزادے کے خواب دیکھنے کے بجائے کسی خوبصورت شخص کو بطور جیون ساتھی اپنے رب سے مانگا کرو۔ وہ میری بات پر کان نہ دھرتی بلکہ برا منا لیتی۔ پھر جب موڈ میں ہوتی تو اپنے خوابوں کے شہزادے کی تصویر الفاظ میں کھینچ دیتی۔ کہتی، نورین، مجھ کو تو گوری رنگت، نیلی آنکھوں اور چوڑے شانوں والے جیون ساتھی کی تمنا ہے، جس کا قد لمبا ہو اور پرسنالٹی شاندار ہو، جس کے بال گھنگریالے ہوں اور جب وہ مسکرائے تو اس کے لبوں سے پھول جھڑیں۔ تم نے یونانی دیوتاؤں کے مجسمے دیکھے ہوں گے نا، ہے نا؟ تبھی ایسا سوچتی ہو۔ میں تنک کر کہتی۔ وہ کہتی، نہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھے پتھر کے مجسمے، میں نے تو گوشت پوست کے جیتے جاگتے انسان دیکھے ہیں۔ میں اسے سمجھاتی، دیکھو، معمولی شکل و صورت کے عام سے صورت والے لیکن سیرت کے دھنی ہوں تو بات ہے، صورت کے گلفام ہوں لیکن عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہوں، ایسے جیون ساتھی کا کیا کرنا؟ خدا را سوچو کہ اس خوبصورت جال سے نکلو، ورنہ اپنی ہی سوچوں میں الجھ کر رہ جاؤ گی۔ یہ تو سچ تھا کہ ظاہری خوبیوں والے انسان کا باطن بدصورت ہو تو اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں فرحین کی سوچ کو نہ بدل سکی، اس کو حقیقت تسلیم کرانے میں ناکام رہی اور وہ اپنے خوابوں کے بھنور کے حصار سے باہر نہ نکل پائی۔ وہ بحث میں مجھے یہ کہہ کر ہرا دیتی کہ میری طرف دیکھو، میں خوبصورت ہوں تو میرا جیون ساتھی بھی میری طرح حسین و جمیل ہونا چاہیے۔ خوبصورت مرد سے شادی کرنا میرا حق بنتا ہے، بھلا میں کیوں کسی معمولی شخص کے شادی کروں جو ظاہراً مجھ سے میچ نہ کرتا ہو، خواہ وہ ہزار باطنی خوبیوں کا مالک ہو۔ مجھے نہیں کرنی کسی بد شکل سے شادی۔ بعض اوقات انسان ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے جس میں نفرت اور غرور بھرا ہوتا ہے، تب قدرت کی اس پر ناراضگی بھی ہو سکتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہم نے گریجویشن مکمل کر لی تو ہمارے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ آپ جس کو میرے لیے منتخب کریں، پہلی بات یہ مد نظر رکھیے گا کہ وہ اچھی سیرت کا ہو، شکل معمولی ہو تو کوئی بات نہیں، مجھے قبول ہوگا، کیونکہ صورت تو اللہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، مگر نیک سیرت سے ساری زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ امی جواب دیتی، جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں، کسی کی صورت اچھی تو کسی کی سیرت، اور خوش قسمت وہ کہ جس کی قسمت میں سیرت و صورت میں دونوں خوبیوں والا جیون ساتھی لکھا ہو۔ انسان تو بس اوپری چھان پھٹک کر لیتا ہے، اندر کا حال کسے معلوم۔ چناؤ کے عمل میں انسانی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ لڑکا اچھا ہو، لیکن اس میں لڑکی کی اپنی قسمت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ بس دعا کرنی چاہیے کہ سب اچھا ہو جائے۔ فرحین کے گھر کا ماحول ہمارے جیسا نہ تھا، وہ لوگ لڑکی کی رائے نہیں پوچھتے تھے، اس کے ابو تو بہت سخت مزاج تھے۔ ان کا کہنا تھا، لڑکی سے کیا پوچھنا، لڑکی کی کوئی پسند ناپسند نہیں ہوتی، اس کی رضا و منشا کی چابی اس کے بزرگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ وہ جس سے چاہیں اس کی شادی کر دیں۔ بھلا لڑکی کیا جانے کون اچھا ہے کون برا ہے۔ میرے ماموں عجیب مزاج رکھتے تھے، وہ سنتے سب کی مگر کرتے اپنے من کی تھے، اور جس بات پر اڑ جاتے دنیا کی کوئی طاقت
ان کو اس کام سے باز نہ رکھ سکتی تھی۔ ہاں، ماموں کی ایک سوچ مجھ سے ضرور ملتی تھی، یہ کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ خوبصورتی سے زیادہ انسان کی خوبصورتی اہمیت رکھتی ہے۔ اپنی بیٹی فریحہ کے لیے بھی وہ کسی ایسے رشتے کے ہی منتظر تھے۔ آخرکار ایک ایسا رشتہ آ ہی گیا، اور یہ ممانی کے دور کے رشتہ دار تھے۔ لڑکا نہایت نیک اتوار، شریف النفس اور صاحب حیثیت، لیکن شکل و صورت سے کچھ گیا گزرا تھا۔ فریحہ کے آئیڈیل سے تو بالکل برعکس تھا، لیکن معاشرے میں اس کا مقام تھا، عزت و احترام کے لحاظ سے بھی اور کاروباری ساکھ کے اعتبار سے بھی۔ فریحہ کو انہوں نے اس کی خوبصورتی کے علاوہ ذہانت کی وجہ سے پسند کیا تھا۔ لڑکے نے جب فریحہ کی ایک جھلک دیکھی تو اسی سے شادی کرنے کا سوچ لیا۔ وہ اپنے جذبے میں سچا تھا، مگر فریحہ عمران کا مذاق اڑاتی تھی، کہتی تھی کہ اس شخص کے خواب تو دیکھو، کوے کی چونچ میں انار کی کلی۔ میں نے کہا، فریحہ، کیا معمولی صورت والوں کو خوبصورت خواب دیکھنے کا حق نہیں ہوتا؟ شکل و صورت کے لحاظ سے تو وہ لڑکا ممانی جان کو بھی ایک آنکھ نہ بھایا، مگر ماموں کا تو اپنا الگ سوچنے کا انداز تھا۔ وہ عمران سے ملتے ہی دل و جان سے اس پر فدا ہو گئے اور اسی کو داماد بنانے کی ٹھان لی۔ وہ بیوی کو سمجھاتے کہ نیک بخت قدرت نے عمران کو ایسی متوازن شخصیت سے نوازا ہے کہ اس کے باطن کی خوبصورتی کو لوگ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کی آنکھوں پر تو ظاہری حسن کی چکاچوند کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اب ان کے گھر میں کشمکش شروع ہو گئی۔ فریحہ کہتی کہ میں عمران جیسے بد شکل سے شادی نہیں کروں گی، اور اس کی امی اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتی، کیونکہ شوہر کے فیصلے کو جانتی تھیں کہ وہ کسی صورت یہ رشتہ ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ بیوی تو میاں کا موقف سمجھ گئیں، لیکن فریحہ کو کون سمجھاتا؟ وہ اپنی امی سے جھگڑتی تو ادھر ماموں نے کہہ دیا کہ فریحہ کی شادی جہاں میں چاہوں گا وہیں ہوگی، زندگی کا تجربہ ہمیں ہے یا اس کو۔ جس دن فریحہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، اس کو سکتہ ہو گیا۔ اس کو یقین نہ آ رہا تھا کہ واقعی اس حور پری کو اس کے آئیڈیل کے برعکس انسان کے پلے باندھا جا رہا ہے۔ تصوراتی شہزادی کی تصویر جو برسوں سے اس کے تخیل کے پردے پر ثبت رہی تھی، اس کی وجہ سے ہی عمران کی اچھائیاں بھی پس منظر میں جا رہی تھیں۔ وہ اس کے بارے میں سوچنا تک اپنی توہین خیال کر رہی تھی، کجا کہ وہ اب اس کا دلہا بننے جا رہا تھا۔ جب اس کی جھیل جیسی آنکھوں سے ساون بھادو کی دھواں دھار بارش نے بھی ماموں پر کوئی اثر نہ کیا تو اس نے بھوک ہڑتال کر ڈالی۔ ماموں اس کی آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ نہ دیکھ سکتے تھے، لیکن اب وہ ایسے سخت دل ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی باپ اولاد کی برائی نہیں چاہتا۔ فریحہ مجھے عزیز ہے تو اسی کی بھلائی میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ اس وقت جذباتی ہو رہی ہے، جب شادی ہو جائے گی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بچوں کو کیا خبر، ہر چمکتی شے سونا نہیں ہوتی۔ قصہ مختصر، وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹے۔ مائیوں والے دن فریحہ کی حالت دیکھنے والی نہ تھی، اس پر چھاج و وحشت برس رہی تھی۔ مجھ کو حوصلہ نہ ہوا کہ اس کو دلاسا دیتی۔ تھوڑی دیر بعد میں وہاں سے اٹھ آئی کہ مجھ سے اس کی افسردگی دیکھی نہ جاتی تھی۔ شام کو کسی نے آ کر بتایا کہ فریحہ نے زہریلی گولیاں کھا لی ہیں۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ اس کو اسپتال لے گئے۔ بہرحال بروقت طبی امداد سے اس کو بچا لیا گیا۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ دلہا والوں تک یہ بات نہ پہنچنے دی۔ معمولی تکلیف کا بتا کر شادی کی تاریخ آگے بڑھا لی گئی۔ کافی جد و جہد کے بعد ڈاکٹر اس کی زندگی بچانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ سب لوگ پریشان تھے، لیکن میں فریحہ کے ابو کے حوصلے کی داد دیتی ہوں کہ وہ بالکل پرسکون تھے۔ ابھی تک فریحہ کے انکار کو بچکانہ حرکت کہہ رہے تھے۔ اس کی حالت سنبھل گئی تو رخصتی کی تاریخ دوبارہ رکھ لی گئی۔ لڑکے والے نکاح کرنے آئے تو وہ خالی نظروں سے خلا میں گھور رہی تھی۔ بہرحال میں اس کو کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ یہ موقع ایسا نہ تھا۔ نکاح ہو گیا اور مرد کمرے سے چلے گئے تو اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے خدا مجھے موت دے دے، میں کیسے اس بد شکل انسان کے ساتھ زندگی بھر رہوں گی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ ایسے موقع پر کوئی خود کو اتنی سنگین بد دعا دیتا ہے؟ شادی ہونی تھی سو ہو گئی۔ شروع میں تو فریحہ بہت غمگین لگتی تھی، پھر رفتہ رفتہ اس میں بدلاؤ آنے لگا۔ عمران کی شخصیت میں کوئی جادو تھا، یا اس نے میری کزن کو اتنی محبت دی کہ وہ اپنی سابقہ سوچوں پر شرمندہ رہنے لگی۔ عمران نے فریحہ کو ایسے رکھا
جیسے وہ کسی دیس کی شہزادی ہو یا وہ کانچ کی گڑیا ہو۔ اس نے اپنی اچھی عادت کی بدولت بہت جلد اپنے دلہن کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اب میں اس کو اس کے خوبصورت آئیڈیل کی یاد دلاتی تو وہ کہتی، تم سچ کہتی تھی، واقعی تصوراتی پرچھائیوں اور حقیقی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پرچھائیاں تو محض پرچھائیاں ہوتی ہیں، مگر حقیقت سچ ہوتی ہے، اور سچ کڑوا ہو کہ میٹھا، اس کو مان نہیں پڑتا ہے۔ میری ساری سوچیں فضول اور بکواس تھیں۔ عمران بہت اچھے اور نفیس انسان ہیں۔ ان کی نرم طبیعت نے میرا دل جیت لیا ہے، مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی ہے۔ پھر ان کی اس محبت کو نہ جانے کس کی نظر لگی کہ ایک رات فریحہ کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ اس کو فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ جو گولیاں اس نے خودکشی کی خاطر کھائیں تھیں، انہوں نے اس کے معدے پر برے اثرات ڈالے تھے، اور رفتہ رفتہ یہ اثرات زخم بن گئے تھے۔ جب فریحہ کو پتہ چلا تو وہ بہت روئی۔ اس نے کہا کہ اب میں مرنا نہیں چاہتی۔ بار بار کہتی تھی کہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، میں ان کے پاس رہنا چاہتی ہوں، خدا را کوئی مجھے مرنے سے بچا لے۔ اس کی یہ باتیں دل کو ہلا دینے والی ہوتی، لیکن زخم ناسور بن گئے تھے، اس لیے تجویز ہوا کہ اس کا علاج بیرون ملک کرانا چاہیے۔ عمران بھائی کے پاس دولت کی کمی نہ تھی۔ جس روز اس کو لندن لے جا رہے تھے، وہ ایئرپورٹ پر ہر کسی کو عجیب حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو، اور اس کے شوہر کی حالت ایسی تھی جیسے وہ اجڑ گیا ہو۔ عمران بھائی کی حالت دیوانوں کی سی ہو رہی تھی۔ انہوں نے فریحہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، اور وہ بار بار کہتی تھی کہ میں تمہیں اور اس خوبصورت زندگی کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتی۔ وہ بار بار میرے گلے لگ کر کہتی تھی، امی سے کہنا میرے بچوں کا بہت خیال رکھیں، میں جلد لوٹ آؤں گی۔ جاتے جاتے اس نے یہ آخری جملہ کہا جس کو میں عمر بھر نہیں بھلا سکتی۔ اس نے کہا تھا، میں خود کو رخصتی والے دن بد دعا دے رہی تھی، شاید میری وہی بد دعا مجھے لگ گئی ہے۔ میں بہت ناشکری ہوں۔ اس کو معدے کا کینسر ہو گیا تھا اور اس کا آپریشن ہونا تھا۔ ہم سب اس کی زندگی کی دعا کر رہے تھے، لیکن کسی کی دعا نے اثر نہیں کیا۔ آپریشن کامیاب نہ ہوا۔ 15 روز بعد اس کی لاش واپس آ گئی۔ عمران بھائی بے حس و حرکت ایک ایک کا منہ تک رہے تھے۔ جس شخص کو اس نے بدشکل کہہ کر ان سے نجات حاصل کرنا چاہی تھی، وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ وفادار تھا۔ انہوں نے اپنے بنگلے کے احاطے میں اس کی قبر کھدوائی اور بچوں کی پرورش کی خاطر گھر میں ہی دفتر بنا لیا۔ اس بدصورت شخص نے خود خوبصورتی کی ایسی مثال قائم کی کہ فریحہ کی روح بھی حیران ہوتی ہوگی۔ اتنے برس ہو گئے، آج بھی وہ صبح سویرے روزانہ فریحہ کی قبر پر تلاوت کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ارد گرد کی صفائی کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ایک نادان لڑکی نے اپنی نادانی کے باعث اپنا سب کچھ کھو دیا اور زندگی کی بازی وقت سے پہلے ہار گئی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔